او لوگوں میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھ کے جا رہا ہوں، اسے سنجیدگی سے جا کے لینا۔ فقیر نعرے لگوانے نہیں آیا تھا، فقیر چڑھوانے نہیں آیا تھا، بریلویوں دیوبندیوں کو گالی دے نہیں آیا تھا، میں تو تمہیں نبی والی زندگی بانٹنے کے لیے آیا تھا۔ او لوگوں تمہارے پاس زمین کی کمی نہیں، تمہارے پاس کبات کی فضل کی کمی نہیں، تمہارے پاس کپڑے کی کمی نہیں، میرے سے اچھا ہٹاتے ہو، میرے سے اچھا کھاتے پیتے ہو، لیکن تیرے پاس اور میرے پاس ایک کمی ہے جو حضور کی سیرت کی کمی ہے، نبی کی زندگی کی کمی ہے۔ مدینے حاجی جاتا ہے کھجورا بھی لے کے آتا ہے، مدینے حاجی جاتا ہے مدینے کے رومال لاتا ہے، مدینے حاجی جاتا ہے مدینے کے مسلے لاتا ہے۔ ہائے کتنا بدنصیب حاجی، 4-5 ہزار روپے کلو کی کھجوریں تو لے کے آیا، مدینے سے حضور کی زندگی نہیں لے کے آتا، مدینے سے حضور کا عشق نہیں لے کے آتا۔ یہ کیسا حاجی ہے جو 4 لاکھ روپے لگا کے حج کر کے آتا ہے اور مدینے میں حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے داڑھی پہ اس طرح چلا کے آ جاتا ہے۔ کولا والوں مجھے جواب تو دو، بیٹا گلاس توڑ دے، ماں کہتی میرے سامنے نہ، اس نے نبی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا، حضور کیسے سامنا کرتے ہوگے؟ علماء نے فرمایا داڑھی موڑ جب روزے تے جا کے کھلوندا ہے حضور وہی پھیر لیتے نے، شرم نہیں آتی کس کی سنت میں اس طرح چلا کے کہاں کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جب آدمی قبر میں داڑھی لے کے جاتا ہے فرشتے کفن سے چہرہ ہٹاتے ہیں اور جب داڑھی دیکھتے ہیں سوال جواب کا کھاتا ہی بند کر دیتے ہیں۔ دعا فرشتہ پوچھتا ہے سوال کیوں نہیں کرتا؟ پہلا کہتا ہے میں کیا سوال کروں، اس کے چہرے پر محبت کی سنت نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو داڑھی قبر کے اندر لے کے جاتا ہے خدا کی قسم جہنم کی آگ اور قبر کی مٹی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی برکت والی داڑھی، علماء اکرام نے فرمایا جس کی ٹانگوں میں درد ہو، جس کے گوڈوں میں درد ہو، جس کی کمر میں درد ہو، اگر سنت رسول اس کے پاس ہو وضو کرے، جتنا پانی داڑھی کو لگے سارا نچوڑ کے اپنے درد والی جگہ پہ لگائے، اللہ داڑھی کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ اور جدو کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ جائے، داڑھی کو چم کے داڑھی دکھا کے کہ اللہ میرے پہ رحم نہ برسا، محبت کی سنت پہ تو رحم برسا دے۔ اللہ اکبر۔ کراچی لاہور کا ایک نوجوان تھا، جب رشتہ نہیں ہوا تو داڑھی کوئی نہیں،
کہنے لگا میں کراچی آیا، اسٹیشن پر بابو کی منتیں کی، میرے ساری داستان سنائی، میں گاڑی میں بیٹھ گیا، سردی کا موسم تھا، دھند کا موسم تھا، رات جب گاڑی اسٹیشن پہ آ کے رکی، بڑی دھند تھی، سردی بڑی، میں گاڑی سے باہر نکلا، تھر تھر کانپنے لگ گیا، میں پلیٹ فارم سے باہر اسٹیشن سے جب باہر آیا، سامنے آسٹریلیا مسجد کا دروازہ لاہور میں کھلا تھا، کہ میں سیدھا آ کے آسٹریلیا مسجد میں بیٹھ گیا، باپ کوئی نہیں جو چادر دے، ماں کوئی نہیں بستر کرے، میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، مجھے سادہ سردی لگی، میں نے مسجد کی دری اٹھائی اپنے اوپر لپیٹ لی، کہ جب رات کو 2-2:30 بجے ایک بڑی گاڑی دروازے پر آ کے رکی، اس نے دروازی گاڑی کا کھولا، بند کرنا بھی بھول گیا، ننگے پیری مسجد پہ آیا، ایسے جھانکنے لگا جیسے کوئی اس کی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو، جویں کوئی پتر کھڑی گیا ہو، تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا، اور میرے پاس سے آ کے اس نے یوں کر کے میری دری اتاری، اور ہو کے بھر بھر کے حجمہ دے ڈار رون لگ گیا، کہ تو ہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے، کہنے لگا میں کچھے حضور کا، اللہ اکبر، جلدی جلدی کر، میں تو خشک میوے کھا کے سو رہا تھا، میں تو اب دبئی کا کمبل لے کے سو رہا تھا، اللہ اکبر، مجھے خواب میں حضور کی زیارت تیرے صدقے سے ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا اے تیرے کمبل دبئی دے کدوں کا باوڑ گئے، میرا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، کہ اللہ اکبر، تیرا نام یہ، تیرے ابے کا نام یہ، کہا کہ جلدی آ جا، میرے گھر کا ویڑا سن لے، سرکار کا بیٹا گھر آئے گا، میرے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا، رات کو اپنے گھر لے کے آیا، دعائے وقت کے ڈشر میں لکھا تھا، کھانا کھلایا، آکھا لگا بتاؤ صبح کون سے کپڑے پہنے گا، کہ بابا تیری مہربانی، تو نے رات گزارنے کو چھت دے دی، کپڑے تیری مہربانی، کہ نہ حضور نے 2 حکم دیے تھے، فرمایا اسے اپنا گھر بھی دے دینا اور بیٹی کا نکاح بھی دے دینا، اللہ اکبر، کہ تو کہا اور میں کہا، میری اپنی بیٹی کا میرے سے نکاح کرے، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے مبارکباد دے، میرے مقدر کتنے اونچے، میرا نصیبہ کتنا اونچا، مجھے مبارکباد دے، دنیا کی بیٹی کے لیے دولہا ماں باپ پسند کرتے ہیں، میری بیٹی کے لیے دولہا آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا، سجا کے تو دیکھو، سنت کے آئینے میں آ کے تو دیکھو، او میرے بزرگوں تھنو خدا دا واسطہ، اگر کو میں ایک ایک اٹھ کے پیری پڑھوں، اپنا سر رکھ دوں، خدا کی قسم گردن کٹانے میں جلدی کرنا، محمد کی سنت کٹانے میں تھوڑا سا سوچ لینا۔ کراچی کے اندر ایک اللہ والے کو خواب آیا، اس نے حضور کی زیارت کی، پورا حضور کا گلا خون سے بھرا پڑا ہے، وہ آخر لگا یا رسول اللہ، یہ وہی طائف کے پتھر ہیں جو لوگوں نے مارے تھے، کہ نہیں، کملی والے پہ روزے میں جا کر بھی کپڑوں پہ خون کیسا؟ حضور نے فرمایا میرے ساری امتیوں کو پیغام دے جے، جو داڑھی کٹاتا ہے اس طرح اس کے سینے اس کے منہ پر نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر چلتا ہے، اور میرے عزیزوں جو داڑھی کٹانے والے حمام والے دکانوں پہ لکھ دو فقیر عبد الحنان، ہم تیرے سے نہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، سر کے بال تو کاٹیں گے، محمد کی سنت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جو محمد کی سنت کو ہاتھ لگائے اسے 10 محرم الحرام کے دن دودھ کا شربت بنانے کا حق کوئی نہیں، جو حضور کی سنت کو اجاڑے اسے 12 ربیع الاول کو
نہ ہو جائے، فرشتے گستاخوں میں نام نہ لے کے چلے جائے، اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پوری سنت کے مطابق بزرگا پوری سنت کے مطابق داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، چھوٹی نہیں کروں گا انشاءاللہ، سنت کے مطابق بزرگا رکھو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ حیاتی میں برکت دے۔ بیٹھ جاؤ، اتنی کافی الحمدللہ۔ جو نہیں اٹھے اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا ہوگا۔ ایک وعدہ اور کرو، تمہاری بستی میں کوئی مدرسہ ہے جی؟ کوئی بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ اساتے بڈھڑے تھی گئے، دند ساڑے کوئی نہیں، داڑیاں ساڑی بگی ہو گئی ہیں، کون بڑے بچے ہمارے جوان ہو گئے، کوئی ذمہ دارا کر رہا ہے، کوئی کھیتوں کو سنبھال رہا ہے۔ یا اللہ میں پڑھ تو نہیں سکا، لیکن اللہ میں ایسی جگہ جا کر اپنا مال خرچ کروں گا جہاں قرآن والے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن وہ پڑھیں گے، خرچہ تیرا لگے گا، اللہ دونوں کے لیے جنت کے ٹکٹ کے فیصلے فرما دے گا۔ اور میرے عزیزو، قرآن پڑھنے والے جتنے اس وقت آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تم سارے اللہ کے مہمان ہو، اور جو مدرسے میں بچے قرآن پڑھ رہے سارے نبی کے مہمان ہیں۔ ایک اللہ والے کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا سرکار اللہ کی دعوت میں اور میرا منہ کہاں، تیرے بوے تے تیرے دکان تے آ کے کہتے نمبردار اللہ دے ناتے دے تو دادا کرانا نوٹ کٹ کے دیتا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ تو نے صبح ناشتے میں روٹی دے دی، اللہ کی دعوت ہے۔ آٹے کا کولا دے دیا، اللہ کی دعوت ہے۔ کہ چلو ایتا سمجھ آ گئی، حضور کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا نبی کی دعوت کرنے کو دل کرے، اپنے گھر کی دال ساگ روٹی لے جا، ایسے مدرسے میں جہاں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، اپنے گھر کا کھانا بچوں کو کھلا دے، پیٹ ٹڑکا بھرے گا، تجھے حضور کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ باندھ لو خدا کی قسم، 200 روپے مدرسے میں باندھ لو، بجلی کے بل جمع کرانے بعد میں جائیں گے، نبی کے مہمانوں کے لیے 200 روپے لے کے پہلے جائیں گے، 500 روپے بھی باندھ سکتے ہو، 50,000 انکم ہے، 60,000 انکم ہے، 300 روپیہ کو جی میں اللہ کے نام پہ دوں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ڈبہ لو، اسٹیل کا لے لو، سلور کا لو، یہ مٹی کا گلہ لو، اس پر بڑا پیارا لکھواؤ یہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے، روزانہ اس کی زیارت بھی کیا کرو، 10-20 روپے ڈال دیا کرو، مہینے بعد وہ گلہ اٹھا کے کسی مدرسے میں دے کے آیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم تیرے گھر کا پیسہ مدرسے میں جائے گا، اللہ کا خزانے کا دروازہ تیرے گھر کے اوپر کھل جائے گا، ایسے کھلے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے قرآن پاک، پکی بات ہے، حافظ بناؤ گے، جنت کا ٹکٹ لو گے اپنے بچوں کے لیے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے۔ میں تھکا ہوں لیکن اللہ نے میرے سے بڑی بات کروا دی، اس کا بڑا احسان ہے، بس دعا کرو تمہارا رونا میرا رونا جو نا وہ قبول فرما لے۔